السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے لیے آج بہت خوشی کا دن تھا۔ میری بہت ہی پیاری بہن کا نکاح ہونے والا تھا۔ اس دن کا خواب میں نے اپنے سب سے پیاری چہیتی بہن کے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ مجھ سمیت امی بھی یہ بات جانتی تھیں کہ وہ امجد کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ امجد میری پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا اور بڑے ہی ناز و نم اور نخروں میں پلا تھا، اس لیے اس کا غرور بھی آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن اب یہ بات میری بہن کی تھی۔ اس کی پسند کو ہم میں سے کوئی بھی ناپسند کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کبھی امجد سے محبت کا اپنے منہ سے اظہار تو نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی شرمیلی طبیعت کی مالک تھی، لیکن امجد کے نام پر جب اس کی آنکھیں چمکتی اور ہونٹ مسکراتے تو گھر میں امی اور میں ٹھٹک سے جاتے۔ میں چونکا اس سے زیادہ کلوز تھی، اس لیے بے دڑک ہی اس سے امجد کے حوالے سے مذاق میں پوچھا تو وہ شرما کر آنکھیں جھکا لیتی۔ میں اکثر چپکے اس کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتا رہتا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان کافی بے تکلفی بھی تھی، اس لیے ایک دن باتوں میں جب میں نے انتہائی سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن پھر ساتھ ہی اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی کو مت بتانا، وہ نہ جانے کیا سوچیں گی۔ تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان کی بات ہے، میں بھلا امی کو کیوں بتاؤں گا۔ میری اس بات سے اس کا اعتماد مزید بحال ہو گیا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ تو اپنے بچوں کے دل کے اندر پلنے والی ہر خواہش کو سمجھ جاتی ہے۔ اسی دوران میری آپی کے اوپر تلے رشتے آنے لگے، لیکن اس نے امی کو صاف انکار کر ڈالا۔ امی اس کے انکار پر پریشان بھی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ امجد کو پسند کرتی ہے، لیکن امجد کے گھر سے کوئی بھی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کبھی پھپھو نے اشارے کنائے میں آپی کے رشتے کے سلسلے میں بات کی تھی، اور یہی بات امی کو پریشان کیے دے رہی تھی۔ جب گھر میں آئے چوتھے رشتے پر بھی آپی نے انکار کر ڈالا تو امی بگڑ گئی اور اسے خوب لتاڑا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا یوں ہی گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر امجد کے رشتے کے آنے کا انتظار کرتی رہو گی؟ اس نے آنا ہوتا تو وہ کب کے آ چکے ہوتے۔ تمہاری پھپھو بہت اچھے سے جانتی ہے کہ تمہارے رشتے آ رہے ہیں، اگر انہیں تمہارا ذرا سا بھی خیال ہوتا تو وہ مجھے فوراً منع کر دیتی، اور کچھ تو منہ سے پھوٹتی کہ تمہارا رشتہ اسے اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، مگر وہ تو مونگ میں مونگ ڈالے بیٹھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آخر تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے انکار سے اچھے رشتے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تم بیٹھی رہنا۔ آپی امی کی باتیں سن کر رونے لگتی۔ میری بہن کی ایک بہت ہی اچھی عادت تھی، اس نے پلٹ کر کبھی بھی امی کو جواب نہیں دیا تھا۔ امی جب آپی کو روتے ہوئے دیکھتی تو خود بھی رونے لگتی۔ میں ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر خاموش کروانے کی کوشش کرتا، لیکن دن بدن میں بھی الجھتا جا رہا تھا۔ ایک طرف بہن کے ارمان ہے اور دوسری طرف اس کے لیے آنے والے بہترین رشتے، جن کے بارے میں امی کہتی تھی کہ اچھی قسمت ایک ہی بار دستک دیتی ہے، ایسے میں اپنی قسمت سے کھلے دروازے اپنے ہاتھ سے بند کرنا حماقت ہے، اور امی کے نزدیک آپی یہ حماقت امجد کی وجہ سے بار بار کر رہی تھی۔ امی کی یہ خواہش تھی کہ آپی کے جلد از جلد ہاتھ پیلے ہو جائیں اور وہ اپنے گھر رخصت ہو جائے، کیونکہ ہمارے سر پر والد کا سایہ تو تھا نہیں۔ اسی لیے امی کو ڈر تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کون ہم دونوں بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ خاندان کے رویے امی نے ابو کی ڈیتھ کے بعد بہت اچھے سے چکھ لیے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد ہمیں کوئی خاص مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ایک تو گھر ہمارا اپنا تھا اور دوسرا ابو کی پینشن تھی، اور امی بھی ساتھ سلائی کڑھائی کرتی رہتی تھیں، جس کا مناسب معاوضہ انہیں مل جاتا تھا، اور یوں گھر کی گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ امی نے ہم دونوں کو ایک مرد کی طرح پالا تھا۔ انہوں نے کسی بھی لمحے ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے سر پر ابو کا سایہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں تنہائی کا احساس ہونے دیا۔ وہ ہمیں کوالٹی ٹائم دیا کرتی تھی۔ انہیں ایک سخت گیر ماں کے بجائے انتہائی دوستانہ انداز میں ہماری پرورش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی ابو کے جانے کے بعد
بہت جلدی سنبھل گئے تھے، تو اس کا سارے کا سارا کریڈٹ امی کو جاتا ہے۔ امی نے ہم دونوں کو ہمیشہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ وہ یہ چاہتی تھیں کہ جو خلا ہماری زندگی میں ہے وہ ہماری اچھی تعلیم کے ذریعے پورا ہو جائے۔ ہم ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندان کے باقی لوگ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پرآسائش زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ہم 4 مرلے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ یہ جگہ ابو نے بڑے ارمان سے خریدی۔ گھر کا 2nd فلور زیر تعمیر ہی تھا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اب تک ایسے ہی تھا کیونکہ ہماری اتنی گنجائش ہی نہیں تھی کہ ہم اس کی تعمیر کرتے۔ امی بمشکل ہم لوگوں کی فیسیں اور دال روٹی پوری کرتی تھی، لیکن یہ بھی مقام شکر تھا کہ ہم کسی رات بھوکے نہیں سوئے۔ امی خود تو شکر گزار تھیں، انہوں نے ہمیں بھی زندگی میں شکر گزاری ہی سکھائی تھی۔ امی کا بس یہی مشن تھا کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ امی جانتی تھیں کہ غریب کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابو کے جانے کے بعد امی نے جو زندگی کا سبق پڑھا وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہم دونوں بہن بھائی اس تلخ حقیقتوں سے روشناس ہوں۔ اس لیے وہ ہم دونوں کو ہمیشہ دل سے پڑھنے لکھنے پر زور دیتے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اچھی تعلیم ہی ہمیں غربت کے اس گھڑے سے نکال سکتی ہے اور ہمیں سماج میں عزت دار بنا سکتی ہے۔ حالانکہ میٹرک کے بعد میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں جاب کر لوں، لیکن امی نے مجھے منع کر دیا، اور انہوں نے مجھے کہا تمہیں کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیے اور فیس کی تم پرواہ مت کرو، اللہ نے چاہا تو تمہاری فیس وقت پر ادا ہو جایا کرے گی۔ امی اپنے قول کی بہت پکی نکلی۔ وہ اب ساری رات بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سیتیں اور ایک ایک پیسہ جوڑ کر ہم دونوں بہن بھائیوں کی فیسیں ادا کرتے۔ میں دن رات امی کی محنت دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ان کی اس مشقت کو کم نہیں کر پا رہا۔ ابو جب زندہ تھے تو ہمارے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری پھپھو چچا ہر ویکنڈ پر ہمارے گھر آتے اور امی اور ابو انہیں کھانا کھلا کر ہی رخصت کرتے تھے۔ لیکن ابو کے مرنے کے بعد انہی رشتوں نے ہمیں سب سے زیادہ تنہا کر دیا۔ اب تو سالوں گزر جاتے اور یہ لوگ ہمارے دروازے کے اندر بھی نہیں آتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ یہ ہم سے اس لیے رابطہ نہیں رکھتے کہ ہم ان سے کہیں کچھ مانگ نہ لیں۔ مجھے کبھی کبھی اپنے چچا اور پھپھو کے ان رویوں پر بہت افسوس بھی ہوتا، لیکن امی مجھے ہمیشہ یہ بات سمجھاتی تھیں کہ جب تم کچھ بن جاؤ گے تو دیکھنا یہی رشتے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، اس لیے ابھی کسی سے گلہ مت کرو، کیونکہ یہ وقت گلے اور شکووں کا نہیں ہے۔ امی کی یہ نصیحت ہم دونوں بہن بھائی نے اپنے پلے سے باندھ لی۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکا ہونے کے باوجود میں نے کبھی لمبی چوڑی لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی تھی۔ میرے چند ہی دوست تھے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی امی کو پتہ ہوتا تھا۔ امی ہم دونوں بہن بھائی پر بہت کڑی نگاہ رکھتی تھی، اور ہم نے بھی کبھی بھی امی کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مجھے ایک اچھی جاب بھی مل گئی۔ آپی نے بھی ایم اے کر لیا تھا اور اب اس کے لگاتار رشتے آنے لگے تھے۔ رشتے تو اس کے ایف اے کے بعد سے ہی آنے لگے تھے، لیکن امی نے اس سلسلے میں اتنا غور نہیں کیا تھا، کیونکہ امی کی پہلی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح آپی بھی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں، کیونکہ آنے والے وقت کے بارے میں اور خاص کر بیٹیوں کے نصیب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ایک لڑکی کو اتنا پڑھ لکھ کر ضرور جانا چاہیے کہ اگر کبھی اس پر برا وقت آئے تو وہ اپنے لیے کما سکے اور کسی کی محتاج نہ ہو۔ لیکن جب ایم اے کے بعد امی آپی کی شادی کرنا چاہتی تھیں تو آپی کے مسلسل انکار پر امی اب بہت پریشان تھیں، لیکن وہ آپی پر اپنا کوئی بھی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتی تھیں، نہ ہی زور زبردستی وہ آپی کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ میری ماں نے ہماری ایک بہت ہی دوستانہ ماحول میں پرورش کی تھی، اور وہ ہماری ماں کم اور دوست زیادہ تھی، اسی لیے وہ آپی کی کیفیت کو ایک ماں سے زیادہ دوست کی حیثیت سے سوچتی تو وہ دکھی ہو جاتی۔ لیکن چونکہ آپی کے دل کا عالم امی سے چھپا ہوا نہیں تھا،
اسی لیے وہ ہر وقت ایک ہی دعا کرتی کہ اس مسئلے کا کوئی جلد از جلد حل نکلے۔ کئی بار تو وہ ضد چھو کر آپی کو ڈانٹ ٹپٹ بھی کر دیتی تھی۔ ایک دن آپی نے انتہائی دل گرفتہ ہو کر کہا، میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، اس لیے مجھے مجبور نہ کریں۔ ویسے بھی یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں اور میں اس معاملے میں خود کو بے حد مجبور پاتی ہوں۔ امی جانتی تھیں کہ جوان جہان اولاد ہے، اس پر زیادہ زور آزمائی کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو ایسے میں وہ اکثر پریشان ہو کر مجھے کہتی کہ تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا کب تک چلے گا؟ رشتے کوئی زور زبردستی سے تو طے نہیں کیے جاتے۔ اگر تم دونوں کی پھپھو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تو میں اسے کیا یوں ہی گھر بٹھائے رکھوں گی؟ تو میں امی کو سمجھاتا کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوں، سب خیر ہوگی، لیکن امی رونے لگ جاتی اور کہتی خدا جانے کب خیر ہوگی، تم اپنی بہن سے پوچھو کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں خود جا کر اس کے رشتے کی بات کروں، کیونکہ اب یہی حربہ رہ گیا ہے۔ تو امی کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا۔ میں نے اس سلسلے میں کئی بار آپی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھ کے آنسو دیکھ کر میں تعدیر بول نہیں پایا۔ اب امی کے ساتھ ساتھ میں بھی ہماری بہن کی خوشیوں کی دعائیں سجدے میں جا کر مانگتا، اور پھر شاید یہ ہماری مخلصانہ دعائیں ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور پھپھو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہماری دہلیز پر آ گئی۔ مجھے اور امی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پھپھو ہمارے دروازے پر اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں گی۔ سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا، یہاں تک کہ پھپھو نے شادی کی بھی جلدی مچا دی، تو ہم دونوں ماں بیٹے کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ حالانکہ آپی کا تھوڑا تھوڑا جہیز امی نے اس کے بچپن سے ہی جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن موٹی موٹی چیزیں جیسے فرنیچر، کراکری، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین تو خریدنی ابھی باقی تھی۔ امی تو بہت پریشان تھی، لیکن میں نے انہیں دلاسا دیا کہ میں اپنی کمپنی سے لون لے لوں گا، انشاءاللہ آپی کے جہیز میں ہر چیز ہوگی، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اور جیسا میں نے ان سے وعدہ کیا اسے پورا بھی کیا، مجھے کمپنی سے لون بآسانی مل گیا۔ چونکہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی طے تھی، اس لیے نکاح سے ایک ہفتہ پہلے آپی کا سارا جہیز ہم پھپھو کے گھر بھیج دیا۔ نکاح سے ایک دن پہلے پھپھو آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے، اگر پوری ہوئی تو ہم تبھی نکاح کریں گے۔ ان کی بات سن کر امی پریشان ہو گئی، لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں امی کو تسلی دی اور پھپھو سے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے، کیونکہ میں آپی کے لیے اس قدر جذباتی تھا کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ لیکن پھپھو نے جب اپنی شرط ہمارے سامنے رکھی تو میرے اور امی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ہم سے وہ تقاضا کر رہی تھیں جسے پورا کرنا اس مہنگائی کے دور میں کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ہم کل تبھی نکاح کرنے آئیں گے جب آپ لوگ میرے بھائی کا گھر میرے بیٹے کے نام کر دیں گے۔ تو میں اور امی ان کی یہ شرط سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پھپھو ہم سے وہ تقاضا کر رہی تھیں جسے پورا کرنا ہمارے بس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ گھر ابو نے امی کے نام کیا ہوا تھا، یہ گھر نہیں تھا، یہ ہماری چھت تھی جس کے تلے ہم نے باعزت زندگی کے دن گزارے تھے۔ اب اگر یہ گھر ہم پھپھو کے بیٹے کے نام کر دیتے تو خود کہاں سر چھپائیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میں اور امی ایک دوسرے کا منہ ہی تکتے رہ گئے۔ پھپھو کی بات سن کر امی کو شدید غصہ آیا۔ پھپھو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ہم سے ابھی جواب چاہ رہی تھی، جبکہ ان کی شرط سننے کے بعد تو ہمارے حواس ہی قطع ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنی نیم رضامندی دے دی تو پھپھو نے کہا، عین نکاح والے دن آپ مکان کے کاغذات پر دستخط کر کے مجھے دیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن امی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیسی شرط تھی؟ وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی، تو دوسری طرف آپی کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا۔ وہ مجھے اور امی کو پریشان دیکھ کر بہت افسردہ تھی۔ میں نے اس سے پہلے اپنی آپی کو اتنا غمگین نہیں دیکھا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اسے تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔
بس اس کے قریب جا کر اتنا ہی کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ لیکن میری بات سن کر امی نے کہا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تمہاری پھپھو کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ رشتوں کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے، انہیں اپنا لالچ بہت پیارا ہوتا ہے۔ آج یہ مکان کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو کل یہ کوئی اور شرط لے کر ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم کہاں تک ان کی شرائط کو پورا کریں گے؟ ہم اتنی قیمتی بیٹی ان کو دے رہے ہیں کہ کیا یہ کافی نہیں کہ اب یہ اپنی بیوہ بھابھی کے سر سے اپنے بھائی کی چھت بھی چھیننے جاتی ہیں؟ پھر انہوں نے آپی سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو، یہ پوری زندگی کا سوال ہے، کل ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے اس فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ آپی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھی اور اس نے امی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن آپی کے نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے نکل چکی تھی۔ آپی عروسی لباس پہنے کسی خوبصورت شہزادی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اتنا روپ پہلے کبھی کسی دلہن پر نہیں دیکھا جتنا ایک سہاگن روپ میری بہن پر چڑھا ہوا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر رشتہ داروں اور محلے داروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں گھر آئے سب مہمانوں کی توازے شربت سے کر رہا تھا کہ اچانک زنان خانے سے چیخوں کی آواز آئی تو میرے ہاتھ لرز گئے۔ خدا خیر کرے، کہیں امی کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ ویسے بھی ان کا صبح سے بی پی کافی لو تھا۔ میں جو ہی دوڑ کر اندر گیا تو دروازے پر کھڑی خواتین کا ہجوم دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے خواتین کے ہجوم کو ایک طرف کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تو اچانک امی نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن دروازہ نہیں کھول رہی۔ تو میں نے امی کو تسلی دی اور کہا، آپ سب ایک طرف ہو جائیں۔ پھر میں نے آپی کو آوازیں دینا شروع کی۔ میں جانتا تھا کہ میری آواز سن کر وہ ہمیشہ کی طرح دوڑ کر دروازہ کھولے گی، لیکن جب کافی دیر آوازیں دینے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو مجھے بھی اب گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک دم سے میرے دل پر بوجھ سا آ گیا کہ خدا خیر کرے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپی کے کمرے میں باتھ روم بھی نہیں تھا کہ ہم یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے وہ باتھ روم گئی ہو۔ اب لے دے کے ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ خدا خیر کرے کوئی بری خبر ہماری منتظر نہ ہو۔ میرے ساتھ 2-4 اور لوگوں نے بھی دروازے کو زور زور سے دھکیلنا شروع کیا تو ایک دم دروازے کو اندر سے لگی ہوئی کنڈی اکھڑ گئی اور دروازہ کھل گیا۔ لیکن جب ہم سب اندر داخل ہوئے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھا گیا اور میں لڑکھڑا گیا۔ سامنے ہی میری بہن کا جسم پنکھے سے جھول رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زندہ دل لڑکی محبت کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو گئی کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ ہمیں بھی اس گھر کی چھت سے محروم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کے بغیر جی سکتی تھی۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے لگی تھی اور بجائے اس کے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچتی، اس نے خود کو تکلیف میں ڈال کر ہم سب کو تکلیف سے آزاد کر دیا تھا۔ آپی تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میں اور امی اس کے دکھ میں دن رات تڑپنے لگے، کیونکہ یہ بات تو میں اور امی جانتے تھے کہ وہ امجد سے کتنی محبت کرتی تھی، اور اسی محبت کے غم نے اس کی جان بھی لے لی۔ آپی کی ڈیتھ کے بعد امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ ان کا کام کاج تو میں نے اسی دن بند کر دیا تھا جب میری جاب لگی تھی، لیکن اب حالات یہ تھے کہ وہ گھر کا بھی کوئی کام نہیں کر پاتی تھی۔ وہ گھر جو سارا دن صاف ستھرا رہتا تھا اور اس کا کونا کونا میری ماں کے ہاتھوں سے چمکتا تھا، اب وہاں پر گندگی کے ڈیرے جمے رہتے تھے۔ میں آفس سے جب گھر آتا تو میرا سارا وقت گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا بنانے میں صرف ہو جاتا۔ امی کی صحت تو اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ بستر سے اٹھتے ہی چکرانے لگتی، اس لیے میں نے امی کی خاطر گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی جو گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ امی کی دیکھ بھال بھی کر لیتی۔ میری زندگی میں جو 2-4 دوست بنے تھے ان میں سب سے اچھا دوست شاکر تھا، جو امی کو بھی بہت پسند تھا۔ وہ باتیں ہی اتنے فنی انداز میں کرتا تھا کہ امی دیر تک ہنستی رہتی، لیکن یہ سب اس وقت تھا جب آپی زندہ تھی۔ اب تو شاکر چوٹی کا زور بھی لگا لیتا تو امی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آتی۔
امی اسے خالی خالی نظروں سے بس دیکھتی چلی جاتی۔ تو ایسے میں کئی بار شاکر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر ہمارے گھر سے نکلا۔ انہی دنوں شاکر کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ امی کو ہمارے گھر ہی بھیج دو، اس طرح ان کا دل بہل جائے گا۔ تو میں امی کو لے کر شاکر کے گھر چلا گیا۔ شاکر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کی شادی کافی دھوم دھڑکے سے 1 ماہ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ان کا خاندان رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی رسم چلتی رہتی۔ میں بھی یہ سب دیکھ کر خوش ہوتا رہتا، ورنہ آپی کے جانے کے بعد تو میں ہنسنا بھی بھول گیا تھا۔ پھر میرے دوست شاکر کی بارات کا دن بھی آ گیا۔ بارات پر جانے والی گاڑی میں نے اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی، بلکہ اس کا کمرہ بھی میں نے ڈیکوریٹ کیا تھا، اور پھر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ بارات میں شریک ہوا۔ البتہ مجھے امی کی صحت کی طرف سے تشویش تھی، لیکن امی بارات کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تو میں نے انہیں روکنا مناسب نہیں سمجھا کہ چلو اس بہانے ان کا کچھ ڈپریشن تو کم ہوگا۔ ہم سب جب دلہن کے گھر پہنچے تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر گیا، اور جب میں دلہن کے گھر داخل ہی ہوا تھا کہ اچانک دونوں خاندانوں میں کسی بات پر تکرار شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بارات واپس لوٹنے لگی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسے کیسے کوئی دلہن لیے بغیر ہی لوٹ جائے گا۔ اچانک مجھے اپنی بہن کے نکاح کا دن یاد آ گیا اور میرے تمام زخم ہرے ہو گئے۔ مجھے لڑکی والے وجہ جانے بغیر ہی کافی مظلوم لگ رہے تھے۔ دوسری طرف جب شاکر اور اس کی فیملی پر میری نگاہ گئی تو ان کے چہروں پر شدید غم و غصے کی لہر میں دیکھ رہا تھا۔ میں پریشان تھا کہ آخر بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، ابھی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ عین نکاح کے ٹائم دلہا اور دلہن کی فیملی کے درمیان تو تکار شدید ہو گئی، تو میں نے ایک دم دلہا بنے شاکر کو کوہنی سے پکڑا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذرا سائڈ پر آئے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر میرے ساتھ چلتے ہوئے سائڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، تو وہ انتہائی گندی گالی نکالتے ہوئے بولا، یہ لوگ بہت ہی کنجوس ہیں، جو کچھ انہوں نے دینا ہے اپنی بیٹی کو ہی جہیز میں دینا ہے، اس کو ہی سکھ ہوگا۔ میرے ابو امی نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے تو انہیں آگ لگ گئی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، انہی کی بیڑی گاڑی میں بیٹھ کر مہرانیوں کی طرح آئے گی تو ان کی ہی عزت ہوگی، لیکن وہ مان نہیں رہے، اور میں بھی ایسے ٹٹپونجیوں کی بیٹی بیاہنے کا شوقین نہیں ہوں۔ سوچا تھا شادی کے بعد گاڑی ہوگی تو بائک سے جان چھوٹ جائے گی، آخر سسرال کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری پھپھی کا بیٹا ایک بار پھر میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، جس کی شکل میں اپنی زندگی میں دیکھنے کا روداد نہیں تھا۔ مجھے شدید نفرت اس وقت شاکر سے محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میرے لب و لہجے میں بھی آگ سی بھر گئی، اور میں نے اسے غیرت دلاتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، ایک دن محنت کرو گے تو گاڑی بھی تمہیں مل جائے گی۔ یوں بیٹی والوں سے عین نکاح کے ٹائم اپنی شرائط منوانے کا یہ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے۔ تو وہ ایک دم غصے سے بولا، دیکھو علی، تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں دوست کہا ہے، شادی پر بلا کر تمہیں اور تمہاری ماں کو عزت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے سر پر چڑھ کر ہمیں نصیحتیں کرتے پھرو۔ تمہاری باری میں دیکھوں گا کہ تم کیسے کسی غریب گھرانے میں شادی کرتے ہو۔ پھر وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ میں اور امی دور سے ان لوگوں کے تماشے دیکھ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ امی نے انتہائی دکھی نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، شاید آپی کا دکھ ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے شاکر کے والد کے پاس بھیجا کہ ان سے کہو اس نازک وقت میں ایسی شرائط نہ رکھیں، نکاح ہو جانے دیں، اس کے بعد دونوں گھرانے مل بیٹھ کر اس بارے میں سوچیں۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ تو میں نے امی کی بات سن کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ امی، میں نے شاکر سے بات کی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کسی کی نصیحت اس وقت سنیں گے۔ لیکن امی نہیں مانی اور انہوں نے مجھے زبردستی شاکر کے والد کی طرف بھیجا۔ میں انکل کو سائڈ پر لے گیا اور ان سے کہا کہ انکل، نکاح ہو جانے دیں، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو انکل نے مجھے کہا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا،
میرا بیٹا اور بیوی بھلا کسی کی سنتے ہی کہاں ہیں؟ تو میں چپ ہو گیا۔ مزید اس معاملے میں بولتا بھی کیا، کیونکہ ان کے گھر میں سے کوئی بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس ہنگامے میں اچانک میری نظر سٹیج پر بیٹھی ہوئی دلہن پر پڑ گئی۔ اس نے لال رنگ کا روسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے آپی کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ بھی تو اسی رنگ کا جوڑا پہن کر کتنی حسین لگ رہی تھی، لیکن یہ لال جوڑا اس کی زندگی کھا گیا۔ اچانک آپی کی طرح کی آنکھوں والی وہ لڑکی اب اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، حالانکہ شاکر اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اسی لیے یہ قریبی رشتے کبھی کبھی انسان کے لیے دکھ کا باعث بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے تکلیف دہ باتوں کی توقع غیروں سے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسی تکلیف دہ باتیں اپنوں کے منہ سے سن لی جائیں تو دکھ دل کا ناسور بن جاتا ہے۔ مجھے دلہن اور دلہن کے گھر والوں سے شدید ہمدردی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بارات واپس چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرا دوست اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا گیا۔ دلہن کے ماں باپ کا چہرہ دکھ سے سیاہ پڑ گیا۔ ارد گرد لوگ ہمدردی کی آڑ میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے کہ اچانک امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کی روح خوش ہو جائے تو جاؤ اس لڑکی کا ہاتھ تھام لو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تمہاری بہن کی طرح اپنی زندگی سے آزاد ہو جائے۔ کیا تم چاہتے ہو ایک اور لڑکی جہیز کے نام پر اپنی زندگی تباہ کر لے؟ میں شدید شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تو امی رونے لگی۔ علی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اپنی بہن کی خاطر اس لڑکی کا ہاتھ تھام لو، اسے مرنے سے بچا لو۔ میں امی کی بات سن کر جیسے ایک دم سکتے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں امی آگے بڑھیں اور دلہن کے ماں باپ سے کہا، بارات ضرور واپس چلی گئی ہے، لیکن آپ کی بیٹی کا نکاح آج ہی ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ کو منظور ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ دلہن کے والدین امی کی طرف ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ وہ شاکر کے دوست کی حیثیت سے مجھے اور امی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ دلہن کے امی اور ابو رونے لگے، جبکہ دلہن کا سر جھکا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ مہمان ان کے گھر سے جانا شروع ہو جاتے۔ امی نے نکاح خواہ کو روکا اور مجھے سٹیج پر بلوایا، اور میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیا گیا کہ جس کی بارات چلی گئی تھی۔ میں شادی کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یہ جو کچھ کیا امی نے کیا، اور میں انہیں انکار نہیں کر پایا، کیونکہ میرے پاس بھی انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ دلہن کے والدین میرے سامنے بچھ بچھ جا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے پیروں میں بیٹھ جاتے۔ میں نے ان کی عزت کو جس طرح سے بے عزت ہونے سے بچایا تھا، اس کے احسان تلے ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، اور وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ اپنے سامنے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو میں نے تھام لیا اور اپنے سینے سے لگا کر انہیں تسلی دی کہ یہ سب خدائی کام ہے، ہم میں سے کسی کا بھی یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے اللہ کو یہ منظور تھا، سو ایسا ہو گیا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ کی بیٹی کی تقدیر میرے ساتھ لکھی ہوئی تھی، تو بس اتنی سی بات ہے۔ پھر میں نے دلہن کے والد کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دلہن بھی اپنی ماں کے ساتھ گلے لگ کر رو رہی تھی، تو امی نے ایک دم جا کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور سارے مجمع کے سامنے با آواز بلند کہا کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، آج کے بعد تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر بڑے مان کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیج سے اتارا، اور پھر ہم سب کی دعائیں لے کر اس لڑکی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے، جو اب میری بیوی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اپنے دوست کی شادی میں جاؤں گا اور دلہن اپنے لیے گھر لے کر آ جاؤں گا، اور اس کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اسے شدید الٹیاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ خدا خیر کرے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ پیلا ہلدی ہو رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ لباس تبدیل کر لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ڈاکٹر کا نام سن کر ہی اس کا رنگ پھک ہو گیا اور وہ میری طرف پریشانی سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی
کہ ہمارے رشتے کی شروعات میں کوئی بات چھپی رہے، اور پھر جب اس نے اپنے اور شاکر کے درمیان تعلق کے بارے میں انکشاف کیا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو مجھے اس سے شادی کر کے پچھتاوا ہونے لگا۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاکر منگنی کے بعد ایک دن ہمارے گھر اچانک چلا آیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ امی اور ابو گھر پر نہیں ہیں۔ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ بس تھوڑی دیر رک کر چلا جاؤں گا، تو میں نے دروازہ کھول دیا، اور وہ دروازہ کھولنا مجھ پر قیامت ڈھا گیا۔ وہ میری عزت خراب کرنے کے بعد مجھ میں کچھ خاص انٹرسٹڈ نہیں رہا۔ وہ کئی بار باتوں میں مجھ سے رشتہ ختم کرنے کی باتیں کر چکا تھا۔ انہی دنوں میرے ابو ریٹائرڈ ہو گئے، تو اس کو یہ پتا تھا کہ ابو کو ٹھیک ٹھاک ریٹائرمنٹ کی یکمشت رقم ملی ہے، لہٰذا اس نے تب ہی نکاح کے ٹائم پر شرط رکھی کہ اسے جہیز میں گاڑی بھی چاہیے۔ ابو کے لیے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنا آسان نہیں تھی، کیونکہ میرے علاوہ گھر میں میری 4 بہنیں اور بھی تھیں، اور میرے بعد ان کی شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ اگر وہ شاکر کی ڈیمانڈ پوری کرتے تو پھر میری باقی بہنوں کا جہیز پورا کرنا قطعاً آسان نہ ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ ڈیمانڈ شاکر نے جان بوجھ کر رکھی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ابو کے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس بہانے انہوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ اس کی باتوں کی سچائی اس کے لہجے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو ہماری نئی زندگی کے شروع ہونے سے پہلے سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ مجھ سے نباہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میں کبھی بھی آپ کو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا شاکر کو پتا ہے کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے بتا دیا تھا، اسی لیے اس نے عین نکاح کے ٹائم پر شرط رکھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم مجبور ہیں، تو اس کی شرط ہر صورت میں مان لیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے گھر میں اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر امی اور ابو کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو ہو سکتا ہے وہ شاکر کی بات مان لیتے، لیکن اچھا ہی ہوا۔ میں اپنے بچے پر اس شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ اب آپ مجھے اپنا فیصلہ سنا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت تو جذباتی ہو کر اور کچھ آپ نے اپنی امی کی وجہ سے مجھے اپنا لیا، لیکن میں یہ سارا سچ آپ کے سامنے لے آئی ہوں۔ اس وقت آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، آپ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ تو میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جہاں دور دور تک معصومیت اور سچائی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا، میرا فیصلہ تو اٹل ہے اور تم میری بیوی ہو، بس یہ بات کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر ہولے سے میرے سینے سے آ لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔